اللہ 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 انشاءاللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا، کیونکہ ایک حدیث پاک ہے جو شاید آپ نے سنا ہوگا لیکن پورا دل ہلا دیتی ہے. وہ کیا ہے کہ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت حذیفہ، ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب، اتنے قریب کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی راز کی بات بتانا ہو، سیکریٹ راز کی بات بتانا ہو تو ہمارے نبی یہ نہیں کہتے کہ ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، عثمان کو بلاؤ، علی کو بلاؤ. ہمارے نبی فرماتے حذیفہ کو بلاؤ. اور جب حضرت حذیفہ آتے ہمارے نبی فرماتے دروازہ بند کر دو، دروازہ بند کر دو. اب اکیلے ہمارے نبی اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام آتا ہے اور مدرسوں میں جب نام آتا ہے تو ان کے ساتھ میں کہتے ہیں صاحب سری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضرت حذیفہ صحابی تو ہے مگر صحابی ہونے کے ساتھ ہمارے نبی کے بھیدی بھی تھے. اور یہ اس سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول کے دل میں آنے والی جو پوشیدہ باتیں ہوتی تھی وہ کن کے دل میں جاتی تھی؟ بولو حضرت حذیفہ. یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حذیفہ کو میں نے اتنی دل کی باتیں بتائی، اتنی چھپی ہوئی باتیں بتائی کہ قیامت تک آنے والے منافقوں کا نام بھی میں نے حذیفہ کو بتایا ہے. قیامت تک آنے والے منافق سمجھتے ہو؟ منافق وہ ہے جو ظاہر میں مسلمان ہو لیکن دل سے مسلمان نہیں. یعنی ظاہر میں مسلمان ہو، ملے گا تو ہاں بھائی ہم بھی کلمہ پڑھنے والے، ہم بھی نماز پڑھنے والے، باقی اندر سے اس کو اللہ رسول سے کوئی محبت نہیں. اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں یعنی یہ کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ یعنی بولو کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اللہ نے اسی لیے کہا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے دھوکہ دیتا ہے، اس کو نہیں معلوم میں بھی جہنم میں پھینک کر اس کو دھوکہ دوں گا. اللہ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے جتنے منافقین ہیں جو اوپر سے کلمہ پڑھتے باقی اندر کلمے کی کوئی محبت نہیں، یہ منافق ہے. تو خیر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو وہ تمام نام بتا دیے قیامت تک آنے والے منافقوں کا نام. اب پوائنٹ پر آ رہا ہوں میں. اب جو زمانہ آیا حضرت عمر امیر المومنین، بولو ساتھ میں بولو حضرت عمر امیر المومنین بن گئے. اب حضرت عمر امیر المومنین بن گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی بھی جنازہ آئے تو حضرت عمر بہت بیزی ہوتے تھے، 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے تھے. تو حضرت عمر نے پہلے سے قانون بنایا صفے تیار ہو جائے، جنازہ رکھ لو، پھر مجھے خبر کرو، میں آؤں گا، آ کے جنازے کی نماز پڑھا دوں گا. کیونکہ بہت بیزی رہتے تھے، بہت کام ہوتا تھا. اب ایک جنازہ آیا، ساری صفیں لگ گئی، بولو ساری صفیں لگ گئی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی گئی امیر المومنین جنازہ تیار ہے، آئیے جنازے کی نماز پڑھائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر کو اوڑھا اور نکلے. جیسے نکلے تو کون کھڑے ہیں؟ بولو وہی صحابی. کون؟ حضرت حذیفہ کھڑے ہیں. کہا امیر المومنین، دھیرے سے امیر المومنین ذرا ادھر. حضرت عمر ادھر گئے. حضرت حذیفہ نے فرمایا جنازے کی نماز مت پڑھانا، میرے پاس جو منافقوں کی لسٹ ہے اس میں ان کا بھی نام ہے. جو جنازہ رکھا ہوا یہ مومن، بولو یہ مومن نہیں ہے، یہ کلمہ پڑھتے ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن میرے پاس اللہ کے رسول نے جو قیامت تک لسٹ بتائی ہے اس میں ان کا بھی نام ہے، آپ جنازے کی نماز نہ پڑھائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً دوسری گلی میں گئے اور اس گلی میں جا کے اعلان کر دیا کہ بھائی صلو علی صاحبکم، بھائی پڑھا دو بھائی، کوئی ایک آدمی جنازے کی نماز پڑھا دے. ظاہری بات ہے کوئی ایک آدمی آگے بڑھے، انہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی اور پھر جو دفن کا معاملہ، جو معاملہ تھا سب معاملہ ہونے لگا. جب وہاں سے مجمع ہٹ گیا حضرت حذیفہ فرماتے حضرت عمر کی آواز آئی، میں یہ گلی میں تھا، حضرت عمر یہ گلی میں تھے، کہتے حضرت عمر کی آواز آئی حذیفہ ادھر آؤ. حضرت حذیفہ کہتے میرے اللہ کی قسم جب میں حضرت عمر کے پاس پہنچا
اتنی دیر میں وہ اتنا رو چکے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپکتے تھے. تو حضرت حذیفہ نے کہا امیر المومنین آپ کیوں رو گئے؟ وہ منافق، اس لیے میں نے کہا کہ جنازے کی نماز مت پڑھاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حذیفہ صحیح کہا تم نے، وہ منافق ہے. تمہارے پاس ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی فہرست ہے، تم نے صحیح کہا. لیکن میں روتا اس بات پر ہوں کہ حذیفہ مجھے اتنا بتا دو کہیں میرا نام تو اس میں نہیں لکھا ہوا ہے، کہیں میرا نام. حضرت عمر حضرت حذیفہ نے کہا نہیں 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 نہیں، ارے آپ کا نام کیسے آئے گا؟ بھائی سیدھی بات ہے، آپ کا نام کیسے آئے گا؟ کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی اس میں عمر کا بھی نام ہے. ارے بولو اس میں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے مسجد نبوی سے نکلے اور 10 صحابہ کھڑے تھے، اس میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر انت فی الجنہ، عمر انت فی الجنہ. حضرت حذیفہ کہتے ہیں مجھے وہ منظر یاد ہے جب ہمارے نبی نے آپ کو جنتی کہا ہے، تو پھر منافقوں میں آپ کا نام کیسے آئے گا؟ لیکن حضرت عمر بار بار حضرت حذیفہ کا کپڑا پکڑے ہوئے، دیکھو بتا دو نا، اگر میرا نام ہے تو بتا دو، میرا نام ہے تو بتا دو. حضرت حذیفہ فرماتے میں تو وہاں سے چلا گیا لیکن مجھے پتا چلا کہ کئی گھنٹے تک حضرت عمر نماز پڑھاتے، پھر اسی گلی میں آ کے کھڑے ہو کے روتے، نماز پڑھاتے اسی گلی میں آ کے کھڑے ہو کے روتے اور کہتے اللہ میرے ایمان کی حفاظت کر لینا. میرے پیاروں، یہ واقعہ ہم کو کیا بتا رہا ہے؟ جب حضرت عمر کو ایمان کی فکر ہے، جبکہ حضرت عمر کون تھے؟ بھئی حضرت عمر کون تھے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنے والا، یعنی ساتھ میں بولو نا میرے بعد کوئی نبی آنے والا. اور ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ عقیدہ بہت ڈیمیج ہوتے جا رہا ہے. کچھ لوگ ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دعا کرو اللہ ان سب کو برباد اور تباہ کرے، اللہ ان سب کو آگ میں جلا کے ختم کرے. کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی کے بعد بولو کوئی نبی آنے والا، آواز نہیں آ رہی ہے، ہمارے ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا. اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی کے بعد پورا مجمع بولے اب کوئی نبی آنے والا، اب کوئی پیغمبر بولو آنے والا، اب کوئی رسول آنے والا. تو میرے پیارو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا، اب سننا کیا فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کوئی نبی آنے والا نہیں. اگر مان لو تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ اگر اللہ میرے پاس کسی کو نبی بناتے تو اللہ میری امت میں سے عمر کو نبی بناتے. حالانکہ نبی آنے والا، لیکن ہمارے نبی کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ حضرت عمر یہ نیکیوں کا پہاڑ ہے، نیکیوں کا انبار ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو فرمایا، حضرت عائشہ کو فرمایا، اپنی بیوی حضرت عائشہ کو فرمایا کہ آسمان میں جو ستارے نظر آتے ہیں، آسمان میں ہم کو بھی نظر آتے ہیں، کوئی گنتا ہے؟ کوئی گن سکتا ہے؟ ارے ہاں بولو یا نہ، کوئی گن بھی نہیں سکتا. ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ میری امت میں ایک شخص ہے جس کی نیکیوں کو کوئی نہیں گن سکتا. حضرت عائشہ نے پوچھا وہ کون؟ فرمایا میری امت میں وہ عمر ہے جن کی نیکیوں کو کوئی نہیں گن سکتا. میرے دوستوں